الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، شان و شوقت، عزت، وقار، رتبہ، بلندی اس اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو اللہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اس کائنات کو بنانے والا ہے،
اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے اور اس کائنات میں رہنے والی ہر ایک چھوٹی بڑی مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے۔ سامعین کرام، یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم پر بے شمار اور انگنت احسانات ہیں، اور اس رب کائنات نے ہم پر اس قدر اپنی نعمتیں نچھاور کیے ہوئے ہیں کہ اگر ہم اس رب کائنات کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، اگر ہم اس رب کائنات کی نعمتوں کو گننا چاہیں تو ہم کبھی نہیں گن سکتے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ابراہیم آیت نمبر 32 میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار، کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے کھانے کو پھل پیدا کیے، اور اس نے تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کیا کہ اس کے حکم سے سمندروں میں رواں ہوں، اور دریاؤں کو بھی تمہارے لیے مسخر کیا۔ پھر فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، یہ سورج اور چاند جو ہم دیکھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بھی ہمارے لیے مسخر کیا ہے، جو لگاتار چل رہے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، رات اور دن کو ہماری خاطر کام پر لگا دیا۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور تم نے اس سے جو کچھ بھی طلب کیا، تم نے اس سے جو کچھ بھی مانگا، اس نے تمہیں وہ سب کچھ عطا کیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر ان تمام باتوں کے باوجود تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے لا تحصوها، تم انہیں گن نہیں سکتے، ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، اور بے شک انسان بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں تمام ہی انبیاء اکرام علیہ السلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین کرام، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 185 کی تلاوت کیا ہے۔ اسی مناسبت سے انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ کا موضوع ہے دنیاوی زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں اس لیے نہیں آیا کہ وہ کھائے پیے نشو نما پائے، جوان ہو بوڑھا ہو اور مر جائے، بلکہ انسان اس دنیا میں اس لیے آیا ہے تاکہ وہ اس دنیا میں رہ کر ایک ایسی زندگی کے لیے تیاری کرے، ایک ایسی زندگی کے لیے سامان مہیا کرے، ایک ایسی زندگی کے لیے سامان اکٹھا کرے جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اور یا تو وہ زندگی بڑی عیش و عشرت کی ہوگی، بڑی ناز و نعمت کی ہوگی، یا بڑی تکلیف و مصائب کی ہوگی۔ سامعین کرام، دنیاوی زندگی عارضی ہے، اور عارضی زندگی کے لیے انسان اتنی محنت کرتا ہے، جبکہ آخرت کی زندگی دائمی ہے، اور دائمی زندگی کے لیے انسان کوئی محنت نہیں کرتا۔ یہ زندگی بھی اصل میں اس زندگی یعنی آخرت کی تیاری کے لیے انسان کو دی گئی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح موسم بہار سے پہلے، جس طرح موسم ربیع سے پہلے، فصلوں کے پکنے سے پہلے، فصلوں کی کٹائی سے پہلے آدمی کو بوائی کے لیے، آدمی کو بیج بونے کے لیے اس کے کھیت کو تیار کرنے کی مہلت دی جاتی ہے، تو وہ شخص جو اس مہلت سے فائدہ اٹھاتا ہے وہ اپنا سارا وقت اس چیز میں لگا دیتا ہے تاکہ وہ اپنے کھیت کو اچھی طرح تیار کر لے۔ وہ آرام نہیں کرتا بلکہ وہ محنت کرتا ہے۔ اور میرے بھائیوں اور بزرگوں، آپ لوگ بتائیں، اگر وہ شخص محنت نہیں کرے گا، اگر وہ شخص کوشش نہیں کرے گا تو کیا فصلوں کی کٹائی کے وقت وہ فصل کاٹ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کاٹ سکتا۔ بچوں کے آرام کے لیے آدمی دن رات ایک کر دیتا ہے، بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ایک مختصر سی زندگی ہمیں دیا ہے جس میں ہمیں آخرت کی بھلائی کے لیے کچھ کرنا ہے، اور وہ آخرت کی زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، جس کی شروعات تو ہے لیکن اس کی انتہا نہیں ہے۔ سامعین کرام، غور کرنے کی بات تو یہ ہے کہ یہ زندگی گزر جائے گی،
لیکن جس زندگی کو بنانے کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے وہ زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور بلا شبہ قیامت کے دن تم کو تمہارے اجر کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر جو شخص آگ سے بچا لیا گیا، آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ اب اس کی اصل کامیابی والی زندگی شروع ہو گئی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیاوی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے بارے میں فرمایا ہے کہ مجھے اس دنیا سے کیا لینا دینا، میں اس دنیا میں ایک مسافر اور اجنبی کی طرح ہوں۔ آئیے حدیث دیکھتے ہیں۔ وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال نام رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم على حصیر فقام وقد اثر في جنبه فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو اتخذنا لك وطئا فقال ما لي وللدنيا ما انا في الدنيا الا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر سو کر اٹھے، جس کی وجہ سے آپ کے جسم مبارک پر چٹائی کے نشانات تھے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے لیے ایک نرم گدا تیار کر دیں، آپ کے لیے نرم بچھونا بنا دیں۔ تو پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما لی وللدنیا ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها، کہ لوگوں مجھے اس دنیا سے کیا لینا دینا، میں اس دنیا میں ایک مسافر اور اجنبی کی طرح ہوں جو کسی درخت کے نیچے سائے کی وجہ سے ٹھہر گیا، جو کسی درخت کے نیچے سایہ حاصل کرنے کے لیے رک گیا، ثم راح وترکها، پھر وہاں سے چل پڑا اور اس درخت کو چھوڑ دیا۔ محترم سامعین کرام، یہ حسین و رنگین دنیا، عیش و عشرت کے سامان، بارونق بازار، نظروں کو خیرہ کرتی ہوئی تہذیب، بھڑکیلے لباس، چمچماتے زیورات، ہنستے مسکراتے چہرے، اٹھلاتے اور اتراتے ہوئے لوگ، یہ عالیشان عمارتیں، آسمان کو چھوتی ہوئی بلڈنگیں، بڑی بڑی حویلیاں اور بالا خانے، پھلوں اور پھولوں سے لدے ہوئے باغات، یہ لمبی چوڑی سڑکیں، کھیل کود، جشن و جلوس، کسے اچھے نہیں لگتے؟ کون انہیں دیکھ کر للچتا نہیں؟ کسے یہ تمنا نہیں ہوتی کہ دنیاوی زندگی کبھی ختم نہ ہو اور ہم برابر اس دنیاوی زندگی سے لطف اندوز ہوتے رہیں؟ لیکن میرے بھائیوں، کیا یہ حقیقت نہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں فانی ہیں، سب ایک دن ختم ہو جانے والی ہیں؟ ہم روز دیکھتے ہیں کہ دنیا تغیر و تبدیل کی آمادہ جگہ ہے، یہاں پر ہر وقت تبدیلیاں ہوتے رہتی ہیں، بچہ جوان ہوتا ہے، جوان بوڑھا ہوتا ہے اور ایک دن اس دنیا سے چلے جاتا ہے۔ اسی طریقے سے پودے اگتے ہیں، اپنے شباب کو پہنچتے ہیں، اپنی جوانی کو پہنچتے ہیں، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ مرجھا جاتے ہیں، وہ سوکھ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ دنیاوی زندگی کھیل اور تماشا ہے، رنگینیوں سے بھرپور ہے، دل کو لبھانے والی ہے، اس کے فتنے میں آنا بڑا آسان ہے اور اس کے فتنے سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کہ دنیاوی زندگی کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے اور اصل زندگی عالم آخرت ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ محترم حضرات، سمجھدار لوگ کبھی دنیا کے چکر میں نہیں پڑتے، وہ ہمیشہ اپنا دامن بچا لیتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں یہ دنیا، اس کی رنگینی، اس کی چمک دھمک چند روزہ ہے، کچھ دنوں کی ہے اور آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ دنیا 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے اور اصل زندگی تو عالم آخرت ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، جس کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔
کہ جو شخص جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا. اب اس کی اصل کامیابی والی زندگی شروع ہو گئی. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیاوی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے. اور اللہ تبارک و تعالی سورہ قصص میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یعنی دنیا میں تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ دنیاوی زندگی کی پونجی ہے، دنیاوی زندگی کی سجاوٹ ہے، دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے. کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ خواہشوں کا نہ دل میں ڈھیر لگا اپنے، خواہشوں کا نہ دل میں ڈھیر لگا اپنے، کچھ مقاصد بھی پاس رکھ اپنے. سامعین کرام، یہ دنیا جو ہمیں اتنی ہری بھری دکھائی دیتی ہے، جس کی طرف ہم کھنچے چلے جاتے ہیں، جس کے ظاہری حسن کو دیکھ کر ہم آخرت کو بھول جاتے ہیں، اس دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. آئیے حدیث دیکھتے ہیں. وعن سهل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربت ماء. راوی حدیث حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نصیب نہ کرتا. اور آج آپ دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کو کچھ زیادہ ہی دے رکھا ہے، وہ اس لیے کیونکہ اس دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک کچھ نہیں ہے. اسی طرح مسلم شریف کی ایک اور روایت کہ ایک مرتبہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مدینے کے مارکیٹ سے ہوا. آپ مدینے کے بازار سے گزر رہے تھے کہ آپ نے ایک بکری کو مری ہوئی دیکھا. تو آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی موجود تھے. آپ نے اپنے صحابہ سے عرض کیا اے میرے صحابہ، تم میں سے کون ہے جو اس بکری کو 1 درہم میں خریدنا چاہتا ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ مری ہوئی بکری ہے، کان کٹا ہوا ہے، عیب دار ہے، اسے قیمت تو کیا کوئی مفت میں بھی دے تو اسے کوئی لینا پسند نہیں کرے گا، کسی کو فری میں بھی ملے تو کوئی لینا پسند نہیں کرے گا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، یاد رکھو جو حیثیت اس بکری کی تمہارے نزدیک ہے اس سے کہیں زیادہ گئی گزری حیثیت اس دنیا کی اللہ کے نزدیک ہے. اور مسلم شریف کی ایک اور روایت جس کے راوی حدیث حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ عنہ ہیں. وعن المستورد بن شداد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ما الدنیا فی الآخرہ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجعو. راوی حدیث حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ عنہ ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں بس ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی کو دریا میں، اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالے اور انگلی نکال کر دیکھے کہ دریا میں انگلی ڈالنے سے دریا کا کتنا پانی کم ہوا ہے. محترم حضرات، اس حدیث مبارکہ میں جو دریا اور سمندر کی مثال دی گئی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اور جو پانی انگلی میں لگ کر آ رہا ہے یہ دنیاوی زندگی کی مثال ہے جو بہت جلد ختم ہونے والی ہے. اسی لیے ایک مسلمان کی نظر ہمیشہ آخرت پر ہونی چاہیے. وہ دنیا کے پیچھے بھاگنے والا نہ ہو، دنیا کی دل فریبیوں کا متوالا نہ ہو. اس کا اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف اور صرف آخرت کی زندگی کو سنوارنا ہو، صرف اور صرف آخرت کی زندگی کو سجانا ہو. اور جب اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو ہمیں اس دنیا کے درجے کو بلند کرنے سے کیا فائدہ؟ ہمیں اس فانی دنیا کے پیچھے بھاگنے سے کیا فائدہ؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی لوگ آئے اور قیامت کی صبح تک جتنے بھی لوگ آئیں گے سب کا اصل ٹھکانہ آخرت ہے، سب کا اصل گھر آخرت
کا घर है, ये जिंदगी तो आरजी ठिकाना और वक्ती तौर पर पड़ाव डालने की जगह है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुनिया सिजनुल मुमिनी वल जन्नतुल काफिरी, कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। अब ये दुनिया जिसके लिए जन्नत हो वो इस दुनिया से दिल लगी करे, वो इस दुनिया से दिल लगाए, और ये दुनिया जिसके लिए कैद खाना है वो इस दुनिया से कैसे दिल लगी कर सकता है, वो इस दुनिया से कैसे दिल लगा सकता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्ब दुनियाहु अज़र्र बि आखिरतिही व मन अहब्ब आखिरतहु अज़र्र बि दुनियाहु फअसीरु मा यबक़ा अला मा यगना। फरमाया कि जिसने अपनी दुनियावी जिंदगी से मोहब्बत रखी उसने अपनी आखिरत को नुकसान पहुंचाया, और जिसने अपनी आखिरत से मोहब्बत रखी उसने अपनी दुनिया को नुकसान पहुंचाया। फअसीरु मा यबक़ा अला मा यगना, तो तुम आखिरत को तरजीह दो जो कि बाकी रहने वाली है, दुनिया पर जो कि फना होने वाली है। सामाईन किराम, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन ने इस दुनिया में किस तरह जिंदगियां गुजारी कि इस दुनिया को सिर्फ एक जेल खाना और वक्ती तौर पर पड़ाव डालने की जगह समझा। उनका इस दुनिया में आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आखिरत की जिंदगी को संवारना होता था, सिर्फ और सिर्फ आखिरत की जिंदगी को सजाना होता। प्यारे नबी, तिरमिजी और इब्ने माजा की रिवायत है कि एक शख्स हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए कि जिसे मैं करूं तो अल्लाह मुझे अपने नजदीक महबूब रखे, अल्लाह मुझे अपने नजदीक पसंदीदा बंदों में शुमार करे और लोग भी मुझसे मोहब्बत करने लगे। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़हद फिद दुनिया युहिब्बुकल्लाह वज़हद फीमा इंदन्नास युहिब्बुकन्नास, कि दुनिया में रगबत ना रखो, अल्लाह तुम्हें महबूब रखेगा, अल्लाह तुम्हें अपने नजदीक पसंदीदा बंदों में शुमार करेगा, और लोगों के पास की चीजों में रगबत ना रखो, लोग तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे। लेकिन मेरे भाइयों, आज हम दौलत कमाने में एक दूसरे से मुकाबले करते हैं, तिजारत में, कारोबार में, खेती बाड़ी में, फैक्ट्रीज में, हर चीज में एक दूसरे से मुकाबले करते हैं। कहीं ये हमारा मुकाबला करना कहीं हमें हलाकत में तो नहीं डाल देगा, क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, फवल्लाहि मल फ़क़्रु अख़शा अलैकुम वलाकिन अख़शा अलैकुम अन तुबसत अलैकुम दुनिया कमा बुसितत अला मन कान क़ब्लकुम फतनाफ़सूहा कमा तनाफ़सूहा व तुहलिकुकुम कमा अहलक्तुहुम। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, अल्लाह की कसम, मैं तुम पर मोहताजगी की जिंदगी से नहीं डरता, मैं तुम पर फक्र फाका की जिंदगी से नहीं डरता, बल्कि इस बात से डरता हूं कि कहीं ये दुनिया तुम्हें कुशादगी से ना मिलने लगे, ये दुनिया तुम्हें वुसअत के साथ ना मिलने लगे जैसे तुमसे पहले वाले लोगों को कुशादगी से मिली। फिर तुम इस दुनिया को कमाने में एक दूसरे से मुकाबले ना करो जैसे तुमसे पहले वाले लोगों ने मुकाबले किए, और ये मुकाबला आराई तुम्हें हलाक ना कर दे जैसे तुमसे पहले वाले लोगों को हलाक कर दिया। सामाईन किराम, याद रखें कि ये दुनिया बहुत जल्द गुजरने वाली है, ये दुनिया बड़ी तेजी और सुरअत के साथ गुजर रही है और बहुत जल्द अपने इख्तिताम को पहुंचने वाली है। अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया की मिसाल बयान करते हुए कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्नमा मसलुल हयातिद दुनिया कमा इन अंज़लनाहु मिनस समाई फख्तलत बिही नबातुल अर्द मिम्मा याकुलुन नास वल अनआम हत्ता इज़ा अखज़तिल अर्ज़ु ज़ुख़रुफ़हा वज़य्यनत वज़न्न अहलुहा अन्नहुम क़ादिरून अलैहा अताहा अमरुना लैलन औ नहारा फजअलनाहा हसीदन कअन लम तग़न बिल अम्स कज़ालिक नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यतफ़क्करून। अल्लाह तबारक व तआला इस दुनियावी जिंदगी की मिसाल बयान करते हुए इरशाद फरमाता है कि दुनियावी जिंदगी की मिसाल तो ऐसे है, कमा इन अंज़लनाहु मिनस समा, जैसे हमने आसमान से बारिश नाजिल किया, जैसे हमने आसमान से पानी बरसाया, फख्तलत बिही नबातुल अर्द, जिससे जमीन की वो तमाम नबातात घनी हो गई जिससे इंसान भी खाते हैं, मिम्मा याकुलुन नास वल अनाम, जिससे इंसान भी खाते हैं और चौपाए भी, हत्ता इज़ा अखज़तिल अर्ज़ु ज़ुख़रुफ़हा,
یہاں تک کہ زمین اپنی بہار پر آ گئی، وَزَيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، اور وہ خوشنما معلوم ہونے لگی اور اس کے مالکوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ وہ اب اس پیداوار سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں۔ اتاہا امرنا لیلا او نہارا، لیکن رات کو یا دن کو ہمارا حکم پہنچا اور ہم نے اسے ایسی برباد کر دیا، ہم نے اسے ایسی تباہ کر دیا کأن لم تغن بالامس، جیسے کل اس جگہ کچھ تھا ہی نہیں۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اور ہم اپنی نشانیاں، اپنی آیات ان لوگوں کے لیے اسی طرح تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیاوی زندگی کو ایک مثال کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جس طرح بارش کے برسنے سے زمین اپنی بہار پر آ جاتی ہے، اس سے قسم قسم کی نباتات نکلنے لگتی ہیں اور وہ خوشنما معلوم ہونے لگتی ہے، اور اس کے مالک یہ جان لیتے ہیں کہ اب وہ اس پیداوار سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے عذاب آ جاتا ہے، چاہے وہ عذاب کسی بھی شکل میں ہو، اللہ کی جانب سے کوئی عذاب آ جاتا ہے اور وہ کھیتی ایسی تباہ ہو جاتی ہے، ایسی برباد ہو جاتی ہے جیسے کل اس جگہ کچھ تھا ہی نہیں۔ اسی طرح انسانی زندگی میں بھی ایک مرتبہ جوانی کی بہار آتی ہے اور وہ اپنی جوانی میں مست ہو جاتا ہے، اپنی جوانی کو دیوانی بنانے میں مست ہو جاتا ہے، پھر اچانک اسے موت آ جاتی ہے اور کچھ عرصے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے گویا کہ اس دنیا میں اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ اسی طریقے سے یہ دنیا صرف ایک فتنہ ہے۔ آئیے حدیث دیکھتے ہیں۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدنیا حلوة خضرة وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء فان اول فتنة بنی اسرائیل كانت في النساء۔ راوی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ دنیا میٹھی اور سرسبز و شاداب ہے، اور اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس دنیا میں دوسری قوموں کا جانشین بنانے والا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ وَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، اسی لیے تم دنیا کے فتنے سے بچتے رہنا اور اسی طرح عورت کے فتنے سے بھی بچتے رہنا۔ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ، کیونکہ بنی اسرائیل کو سب سے پہلے عورت کے فتنے میں مبتلا کیا گیا تھا۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اس بات کی خصوصی تعلیم دیا کرتے تھے کہ وہ اس دنیا میں ایک اجنبی اور مسافر کی طرح زندگی گزاریں۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک اجنبی اور مسافر رہتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمريضك ومن حياتك لموتك، کہ جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرو، اور تندرستی کی حالت میں اتنا عمل کر لو جو بیماری کی حالت میں بھی کافی ہو جائے، اور اپنی زندگی میں اس قدر نیکیاں کما لو جو موت کے بعد تمہارے لیے نفع بخش ہو۔ اور مسند احمد وغیرہ میں اس حدیث کے الفاظ یوں ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل وعد نفسک من اہل القبور، کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک اجنبی اور مسافر رہتا ہے اور اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کیا کرو۔ سامعین کرام، ایک اجنبی انسان کا کوئی گھر نہیں ہوتا جس میں وہ مستقل طور سے پناہ لے سکے، اسی طرح مسافر بھی دوران سفر بے گھر ہو جاتا ہے، اور اگر وہ کہیں آرام بھی کرتا ہے تو اسے سکون نصیب نہیں ہوتا، اسے چین نہیں ملتا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے منزل مقصود پر پہنچنے کی فکر لگی رہتی ہے، چنانچہ وہ کچھ وقت آرام کرنے کے بعد اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہر انسان کو اس دنیا میں ایک اجنبی اور مسافر کی طرح زندگی گزارنا چاہیے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو وائل بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ
ابو हाशिम बिन उतबा की इयादत के लिए गए तो उन्होंने देखा कि वो रो रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि मामू जान आप क्यों रो रहे हैं, दुनियावी लालच की वजह से या दर्द की वजह से? तो फरमाया दुनियावी लालच की वजह से हरगिज नहीं, बल्कि बात यह है कि मुझसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ओहद लिया था, मुझसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा लिया था कि मेरे पूरे माल में से सिर्फ एक खादिम और एक सवारी जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए हो काफी है, जबकि मैं आज ये महसूस कर रहा हूं कि मैंने इससे ज्यादा माल जमा कर लिया है। सामाईन किराम, ये हदीस इस बात की दलील है कि इंसान दुनिया से बहुत कम ले और आखिरत के लिए सोचे और आखिरत के लिए ही अमल करे और इस दुनिया में मगन ना हो। इसी तरह प्यारे नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बीवियों से ईला किया था, यानी आपने कसम खाई थी कि आप एक माह तक अपनी बीवियों के करीब भी नहीं जाएंगे, तो आप अलग एक कमरे पर चले गए थे, आप अलग एक बाला खाने पर आपकी रिहाइश गाह थी। जब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने गए तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चटाई पर तशरीफ फरमा हैं, जिस पर कोई बिस्तर वगैरह नहीं था, सिर्फ एक तकिया था जो जिल्द से बना हुआ था और जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी और एक मशकीज़ आपके सर के पास लटका हुआ था। जब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने आपके जिस्म मुबारक पर चटाई के निशानात देखे तो हजरत उमर को रोना आ गया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अय उमर क्यों रोते हो? कहा, अल्लाह के नबी, कैसर व किसरा के पास क्या क्या नेमतें हैं और आप तो अल्लाह के नबी हैं। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमा तरज़ा अन तकूना लहुमुद दुनिया व लनल आखिरा, ऐ उमर क्या तुम्हें ये बात पसंद नहीं कि उनके लिए दुनिया की जिंदगी, उनके लिए दुनिया की आराम और राहत हो, उनके लिए दुनिया की आसाइशें हो और हमारे लिए आखिरत और उसकी आराम और राहत और उसकी नेमतें हों। ये हदीस भी इस बात की दलील है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया से कोई उल्फत व मोहब्बत नहीं थी। अगर आपको इस दुनिया से उल्फत व मोहब्बत होती तो आप अल्लाह तबारक व तआला से आराम और राहत की चीजें मांग सकते थे और यकीनन आपका रब आपको वो तमाम चीजें अता भी करता जिसका आप अल्लाह से सवाल करते, लेकिन आपके मद्देनजर तो सिर्फ आखिरत थी और जो आखिरत को मकसूद बना लेता है वो दुनिया से दिल लगी नहीं करता। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमान भाइयों को दुनिया के फितने से महफूज रखे, इसी तरह औरत के फितने से भी महफूज रखे। मौला करीम तू जब तक हमें इस दुनिया में रख, दीन इस्लाम पर रख, और जब हमारा खात्मा हो दीन इस्लाम पर हो। जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमा और जो इस दुनिया से जा चुके हैं मौला करीम तू उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله تعالى يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر